اب چونکہ وہ پڑھی لکھی خاتون تھی، وہ ایک شاعرہ تھی، ان کا ایک الگ وہ تھا. تو شکایت جو ہے بیسیکلی ہم اگر شکایت یا گلا جو بھی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی کرتا ہے، ہر آدمی کو ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے. اس سے آپ اگنور نہیں کر سکتے. ہم یہاں بیٹھے ہوئے، پتہ نہیں گھروں میں لوگ ہمارے بیٹھے ہمارے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے کہ کیسی شکایت ہے، کیسے ڈریسز ہے، کیسی گفتگو ہماری، ان کے معیار پہ پورے جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے. تو آپ اگر ہم اپنے دین کے حوالے سے دیکھیں، یہ تو تھوڑی سی دنیا کے حوالے سے، دین میں شکایت کی کیا اہمیت ہے؟ دین کیا کہتا ہے ہمیں کہ شکایت کر دینی چاہیے یا منع کیا گیا ہے ہمیں؟ میں پہلے فراز کا ایک شعر پیش کروں جی کہ علی اصغر صاحب، آپ چونکہ باقاعدہ شاعر ہیں تو آپ کو ذرا نزدیک آپ کو چھوئے گا وہ شعر کہ سب اپنے اپنے قرینے سے منتظر اس کے، سب اپنے اپنے قرینے سے منتظر اس کے، کسی کو شکر کسی کو شکایتیں کرنی، کسی کو شکر کسی کو شکایتیں کرنی. تو مذہب جو ہے ہمارا وہ اصل میں شکایت کے لیے ہمیں اجازت نہیں دیتا. ہمیں تو ہر حال میں شکر ہی کرنا ہے. ہمیں تو مطلب ہم چونکہ عاجز انسان ہیں کر لیتے ہیں کیونکہ بہت گناہ گار ہیں، بہت معاملات ہیں، وہ دل سے جو بات نکل آتی ہے. لیکن جو آپ نے مذہبی حوالے سے پوچھا ہے تو مذہب کا حوالہ تو یہ ہے کہ ہم دعا کی کنڈیشن میں، دعا کی صورت میں تو اپنے رب سے جو چاہے مانگ سکتے ہیں، جیسے مرضی ہم گفتگو کر سکتے ہیں. اس میں بھی گلے کا آنسر، شکایت کا آنسر نہیں ہے، مانگنے کا ہے. ہاں اس میں مانگو نا، وہ دینے والا ہے. اس میں اصل میں آپ کی جو التجا ہے نا، اس میں چونکہ میں نے پھر بار میں عرض کر رہا ہوں کہ مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا کہ دو دوست بچپن کے بچھڑے ہوئے، تو کوئی 70-80 90 سال کے بعد بہت بوڑھے ہو گئے، باریش داڑیاں، اور اتفاق سے ایک جگہ پہ مل جاتے ہیں. تو وہ ایک دوست، پہلا دوست دوسرے دوست سے پوچھتا ہے کہ ابھی بتاؤ تمہاری زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ تو اس نے کہا زندگی کیا ہے، شکر ہے اللہ کا کہ جیسی بھی گزر جائے، مل جائے تو شکر کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں. بہت اچھی بات. تو اس نے کہا یہ تو کتا بھی کرتا ہے کہ مل جائے تو شکر، نہ ملے تو صبر، تو یہ تو تمہارا تو کوئی کمال نہیں ہے. تو اس نے کہا اچھا پھر تمہاری زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ اس نے کہا کہ میری زندگی مل جائے تو صبر کرتا ہوں، نہ ملے تو شکر کرتا ہوں. اس نے کہا یہ کیا فلسفی ہے بھی؟ اس نے کہا مل جائے تو ذمہ داری پڑ گئی ہے کہ جس کو علم مل گیا کہ علم بانٹو، پیسہ مل گیا ہے تو اب حقوق شروع ہو گئے ہیں. جو آپ کو ملا ہے اس میں دوسروں کا حصہ ہے آپ کے، اور آپ ذمہ دار ہیں اس چیز کا، آپ سے وہ حساب لیا جائے گا. نہ ملے تو شکر ہے کہ اللہ نے مجھے چھٹی دی ہوئی ہے، ابھی تم ریسٹ کرو. تو یہ فلسفی ہے کہ شکایت جو ہے نا وہ ہمیں ہمارا دین اجازت نہیں دیتا، کہ اس میں اصلاح کا پہلو بھی نکالا جا سکتا ہے نا، کہ ہمیں کسی سے شکایت ہے، وہ شکایت کیوں ہے، ہم اس کا تھوڑا سا تجزیہ کریں کہ کہیں خامی ہم میں تو نہیں ہے کہ ہمیں دوسرے میں نظر آ رہی کہ ہم اس کی شکایت کر رہے ہیں کہ جی، تو کہیں ہماری ایک آنکھ نہیں ہے، اگلے دوسرے نے بھی ہمیں کانا کہہ دیا ہے تو ہم شکایت کرنا شروع ہو گئے، دیکھو جی ہمیں کانا کہہ دیا. ابھی آئینے میں تو دیکھو نا کہ آپ ہو ہی کانے. تو اس میں پھر شکایت کیسی؟ صحیح بات. تو جی اصل میں اپنا محاسبہ تو بڑا مشکل ہے، جیسے آپ نے فرمایا نا. جی کمزوریاں اور خرابیاں، خامیاں تو سب میں ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن بہت وہ بڑے مرتبے کی بات ہے جو لوگ اپنا محاسبہ کر کے سوتے ہیں. بالکل. اب دیکھیں مثلا اب علی اصغر صاحب ہے، ابھی شکایت کر رہے تھے جی میرا پیٹ نکلتا آ رہا ہے، یہ شکایت ہے. تو اب اس کے پیچھے تھوڑی سی اگر محنت کر لی جائے، تھوڑی ریاضت کر لی جائے تو ان کی شکایت دور ہو جائے گی. کہ تھوڑی ایکسرسائز کریں، جم جائیں. کیوں علی اصغر صاحب آپ کو ہوتی شکایت ویسے کافی کسی سے؟ جی بالکل کرتے ہیں آپ شکایتیں؟ جی یہ تو ایسے مذاق میں میں آپ سے بھی مذاق کر رہا تھا. نہیں مذاق، لیکن بات اسی طرح کی ہے نا. شکایتیں تو ہیں نا باہر بھی، اپنی ذات کے حوالے سے ہم بہت سی شکایتیں کرتے ہیں. کہ کھانا اچھا نہیں بنا، بیوی سے شکایت کر دی کہ بھی میں نے یہ کھانا تھا تو تم نے یہ کیوں بنایا. تو پہلے آپ بتاؤ وہ شکایت کا وقت کہ مجھے یہ کھانا بھی میرا یہ دل کر رہا ہے، تو اس طرح کی ریسپی ہو بھی یہ بنا دو، تو پھر شکایت نہیں ہوگی. ہم شکایت کا موقع خود دیتے ہیں. اصل میں شفیق صاحب بات یہ نا کہ جو شکایت ہے نا، ہم نے حالانکہ دینی لحاظ سے آپ نے ابھی جیسے بہت اچھی بات کی ہے فاروقی صاحب نے، اور آپ نے بھی بہت اچھی بات کی ہے کہ دین میں اس چیز سے منع کیا گیا ہے، شکایت صبر کریں، شکر کریں، شکایت نہ کریں. تو اس کے کئی حل دوسرے طریقے بھی ہیں، لیکن دنیاوی کاموں میں اور
ہمارے اندر یہ اتنی رچ بج گئی ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی بات پر بھی ہمیشہ شکایت کرتے رہتے ہیں. یعنی کہ صبر کا پہلو ہمارے اندر سے اور شکر کا پہلو، برداشت، یہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے ہمارے اندر. اور چھوٹی چھوٹی بات پہ جس کا کوئی بنیاد بھی نہیں ہوتا ہے شکایت لے کے بس چھوٹی سی بات. اچھا ہوتا کیا ویسے شکایت کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں؟ بعض اس طرح لگتا ہے کہ بوجھ کم ہو گیا ہے. آپ کی بات پہنچ گئی ہے. جی میرے نزدیک یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کا ایک ذہن بن جاتا ہے، جیسے کہ کسی کا شکایت ہی کرنا ہے، تنقید ہی کرنا ہے. نہیں جیسے ابھی لوگ سے مراد تو ابھی تو ہم نے جس طرح یہ کہ دنیا میں کوئی ایسا شخص موجود نہیں ہے جو شکایت نہ کرے، شکایت نہ کرے، زندہ لوگوں میں. لیکن اور اس میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی 5% ایسے ہوں گے کہ جو نہیں کرتے. جی شفیق صاحب میں وہی بات کہنے جا رہا ہوں کہ کچھ جیسے کہ شکایت سے خالی تو کوئی بھی نہیں ہے نا. ہر کسی کو شکایت تو کرنی ہے، کسی کو بیماری کی شکایت کرنی ہے، کسی کو یعنی کہ شکایت تو ایک زندگی کا حصہ بن گیا ہے. لیکن جہاں تک آپ نے اس کا پہلو ہے نا کہ شکایت ہر جگہ جو ہے نا اس کو جاری رکھنا، شکایت ہی کرنا، یعنی بغیر سوچے سمجھے کہہ دینا، شکایت کرنا، یعنی کہ ایک میں کہتا ہوں کہ کچھ لوگوں کا ایسا ضمیر ہوتا ہے ان کے اندر کا یہ حصہ بن جاتا ہے کہ تنقید ہی کرنا ہے، شکایت ہی کرنا ہے، کسی کا دل ہی دکھانا ہے. ویسے اچھا نہیں، یہ تنقید ایک بالکل ڈفرینٹ سبجیکٹ ہے. بالکل شکایت ڈفرینٹ چیز ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ بھی کچھ لوگ جو ہے نا اس کو بھی تنقید کو شکایت کے روح میں سامنے لاتے ہیں. حقیقت میں وہ تنقید کرنا چاہتے ہیں لیکن ایسے جیسے بیوی نے کھانا بنا دیا، لیکن حالانکہ وہ بیوی شاید نے اچھا کھانا بنایا لیکن ویسے ان کی بیوی سے بنتی نہیں، جیسے ابھی بیوی نے ذکر کیا. تو وہ تنقید کرنے کے بعد شکایت کر بھائی آپ نے یہ کھانا اچھا نہیں بنایا ہے. حالانکہ وہ تنقید ان کے من میں تنقید ہوگی لیکن سامنے جو بات لائیں گے وہ شکایت کی بھائی یہ کھانا پہلے کل تو اچھا تھا لیکن آج اچھا نہیں بنایا. حالانکہ کل بھی اسی نے بنایا ہوگا. یہ شکایت کی کس سے جا رہی ہے؟ بیوی سے. بیوی سے کی جا رہی ہے. یہ تو اچھی بات ہے نا. یہی تو ہم پروگرام میں ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس سے شکایت، کیونکہ آپ جب شکایت کریں گے تو آپ کے مد مقابل جس سے شکایت کی جا رہی ہے وہ پوچھے گا نا کہ جی یہ کیوں نہیں اچھا. جی بالکل. تو پھر آپ وضاحت کریں گے اس کی، تو وہ نیکسٹ ٹائم وہ تو اصلاح کر دی آپ. جی میں کہتا ہوں کہ شکایت کرنی چاہیے لیکن اس کا کوئی مقصد ہونا چاہیے. بالکل جی مقصد شکایت کرنی چاہیے اور جس کا کوئی مقصد ہو. جی کسی کی اصلاح ہو اس کے ساتھ، یعنی کہ آپ کو کسی کی تکلیف پہنچ رہی ہے کسی آدمی سے اور آپ اس کا صبر کر رہے ہیں، ضبط کر رہے ہیں، لیکن ایک حد آ گئی جہاں آپ برداشت نہیں کر سکتے، پھر آپ کا حق بنتا ہے کہ ان تک ایک میں مثال دے رہا ہوں کہ اگر کسی بچے کو آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے، کوئی نیبر ہے کو آپ کو بچہ تنگ کر رہا ہے، آپ کے بچوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، آپ کا نقصان پہنچا رہا ہے، تو آپ ایک ضبط کر رہے ہیں کہ میرا یہ پڑوسی ہے، ہمارے تعلقات نہ خراب ہو جائیں، میرا بھائی ہے، یہ والدین اچھے ہیں، تو آپ وہ صبر کرتے رہتے ہیں. لیکن ایک سٹیج ایسا آتا ہے کہ آپ کو مجبور کر دیتے ہیں پھر آپ کو شکایت کرنی پڑتی ہے. پھر وہ کرنی چاہیے بجائے کہ ایک دشمنی اندر میں پکنی شروع ہو جائے، بننی شروع ہو جائے، بھائی جی ہم اس کو مزہ چکھائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، بجائے اس کے. لیکن اس کا بھی خوبصورت انداز ہے لیکن پہلے کو آرام سے بندہ بالکل سمجھانے والے انداز میں بالکل یہ دیکھو اس طرح کرو تو وہی اصلاحی پہلو نکل آتا. بالکل پہلے کہ وہاں آگے بات کہ اس کی آپ بچے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، پھر والدین سے نے مشورہ کیا ہے کہ اس کی یہ حرکتیں ہیں یا اس کی عادتیں ہیں، اس کو تبدیل کیا جائے، اس کی کنٹرول کیا جائے. یہ تو کسی حد تک جائز ہے لیکن بعد میں کہتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات ہے جیسے نا شکایتیں کرنے، شکایت جو ہے نا ہر جگہ نہیں کریں. میرے نزدیک یہ بات ہے کہ شکایت کو ہر جگہ نہیں کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ صبر اور ضبط اور شکر کرنا چاہیے. لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ کہ شکایت ہر جگہ پیدا ہو جاتی ہے. جی ہو جاتی ہے، ہو جاتی ہے اگر آپ چاہیں تو، اگر نہ چاہیں تو نہیں پیدا ہوگی. یہ بھی پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ صبر کر لیا ہے پھر تو کچھ نہیں نا، کوئی مسئلہ ہی نہیں نا، وہ تو پھر شکایت پیدا ہوگی نہیں کیونکہ آپ نے صبر کر لیا ہے، آپ نے شکر کر لیا ہے، ضبط کر لیا ہے، بات ختم ہو. چلے ابھی ہو سکتا ہے آپ کو مجھ سے شکایت پیدا ہو جائے کہ میں آپ کی بات کو روک رہا ہوں یہاں پہ کیونکہ مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے چلو کوئی بات نہیں، چلو ان کی بھی سنی پڑتی ہے. جی تو ناظرین ہم نہ چاہتے کہ ان کو ڈاکٹر صاحب کو موقع دیں. ناظرین ایک مختصر سی بریک اور اس کے بعد واپس آ کے ہم اپنے موضوع کو کنٹینیو رکھیں گے.